بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات پر جوابات کے حساب سے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ آج الحمدللہ حضرت امام الموحدین امیر المجاہدین حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پر جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں صفحہ نمبر 44 اور 45 پر 2 حدیثیں نقل کی ہیں، اور ان حدیثوں کو میں پہلے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے اوپر حضرت کا فائدہ بیان کر کے اعتراض بتاتا ہوں۔ صفحہ نمبر 44 پہ حضرت نے ایک ابو داود شریف کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ اخرج ابو داود عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان۔ یہ حدیث ہے، مشکات شریف کی کتاب الفتن میں لکھا ہے کہ ابو داود نے ذکر کیا کہ نقل کیا ثوبان نے کہ فرمایا پیغمبر خدا نے کہ نہیں آنے کی قیامت یہاں تک کہ مل جائیں کتنی قومیں میری امت میں سے مشرکین میں، اور یہاں تک کہ پوجنے لگیں گی کئی قومیں میری امت میں سے بتوں کو۔ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے قبائل میں سے کچھ قومیں وہ مشرکین کے ساتھ جا کر ملیں گی، اور یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قومیں جو ہے وہ بتوں کی پوجا کریں گی۔ اوثان، بت کو چونکہ ہندی زبان میں استحان کہا جاتا ہے تو حضرت نے وہاں پر وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ قبائل من امتی الاوثان۔ ایک حضرت نے یہ حدیث نقل کی، اور دوسری حدیث حضرت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی ہے جو مسلم شریف میں ہے۔ اخرج مسلم عن عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نقل کی ہے حضرت نے، اور اس حدیث کا جو ترجمہ ہے اس میں جس بات پر یہ اعتراض کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم۔ یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے، کتاب الفتن میں باب اشراط الساعات جلد 2 صفحہ نمبر 394 پر، اور مشکات شریف میں بھی صفحہ 481 پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دن اور رات کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ لات اور عزا کی عبادت کی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا گمان تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ ذات ہے اللہ کی جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ ان کو تمام دینوں پر غلبہ ہو جائے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو۔ تو ان ذالک تاما، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھ کے فرماتی ہیں کہ قرآن کے اندر تو یہ آیت موجود ہے، قیامت تک کے لیے یہ آیت موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ یوں ہی چلے گا، یعنی دین غلبے پر رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہوا چلا دے گا، جن کے دلوں میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے دے گا، اور دنیا میں وہ لوگ بچ جائیں گے جن میں خیر نہیں ہوگی، جو اپنے باپ داداؤں کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ان 2 حدیثوں کا، جو پچھلی حدیث ہے اور یہ حدیث، ان دونوں حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو فائدہ لکھا ہے وہ فائدہ آپ سن لیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ صاحب نے فرمایا سورہ برات میں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے ہدایت اور سچا دین دے کر کہ اس کو غالب کرے سب دینوں پر، اگرچہ مشرک لوگ بتیرا ہی برا مانے۔ سو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس آیت سے سمجھا کہ اس سچے دین کا زور قیامت تک رہے گا۔ سو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا زور تو مقرر ہوگا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ آپ ہی ایک ایسی باؤ بھیجے گا کہ سب اچھے بندے کہ جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا مر جائیں گے، اور وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کچھ بھلائی نہیں،
یعنی نہ اللہ کی تعظیم نہ رسول کی راہ پر چلنے کا شوق، بلکہ باپ داداؤں کی رسموں کی سند پکڑنے لگیں گے، سو اسی طرح ہے شرک میں بڑھ جائیں گے، کیونکہ پرانے باپ دادا سے اکثر جاہل گزرے ہیں۔ جو کوئی ان کی راہ و رسم کی سند پکڑے آپ ہی مشرک ہو جاوے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخری زمانہ میں قدیم شرک ہی رائج ہوگا۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ عبارت نقل کی ہے۔ سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 حدیثیں ہیں کہ آخری زمانے میں شرک رائج ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے موافق ہو رہا ہے۔ اس عبارت کے اوپر احمد رضا خان نے جو اعتراض کیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے پہلے اس اعتراض کو نقل کرتا ہوں، پھر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ احمد رضا خان نے اپنی دونوں کتابیں الکوکبۃ الشعبیہ اور سل السیوف الہندیہ میں، ان دونوں کتابوں میں اس پر اعتراض کیا ہے، اور فتاوی رضویہ کی جلد 15 کے اندر صفحہ نمبر 176-77 میں احمد رضا نے اس اعتراض کو نقل کیا ہے کہ تقویۃ الایمان مطبع فاروقی دہلوی 1293 صفحہ 44 پر یہ حدیث بحوالہ مشکات نقل کی اور خود اس کا ترجمہ کیا۔ پھر بھیجے گا اللہ ایک باؤ اچھی، سو جان لے گی جس کے دل میں ہوگا ایک رائی کے دانہ بھر ایمان، سو رہ جائیں گے وہی لوگ جن میں کچھ بھلائی نہیں، سو پھر جائیں گے اپنے باپ داداؤں کے دین پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ صراحتاً ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ہوا خروج دجال لعین اور نزول عیسیٰ کے بعد آئے گی۔ تقویۃ الایمان میں حدیث کے یہ الفاظ بھی خود ہی نقل کیے اور اس کا ترجمہ کیا کہ نکلے گا دجال، سو بھیجے گا اللہ عیسیٰ بیٹے مریم کو، سو وہ ڈھونڈے گا اس کو، پھر تباہ کر دے گا اس کو، پھر بھیجے گا اللہ باؤ ٹھنڈی شام کی طرف، سو نہ باقی رہے گا زمین پر کوئی کہ اس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو، مگر مار ڈالے گی اس کو۔ بئی ہما حدیث مذکور لکھ کر اسی صفحہ پر صاف لکھ دیا، سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔ یہ شاہ صاحب کی عبارت نقل کرنے کے بعد احمد رضا خان کہتا ہے اب نہ خروج دجال کی حاجت رہی، نہ نزول مسیح کی ضرورت رہی، بلکہ ان کے نصیبوں کے لیے وہ ہوا بھی چل گئی۔ تمام مسلمانوں کے کافر مشرک بنانے کے لیے ختم دنیا کی حدیث صاف صاف اپنے زمانے موجودہ پر جما دی اور کچھ پرواہ نہ کی کہ جب یہ وہی زمانہ ہے جس کی اس حدیث نے خبر دی اور وہ ہوا چل چکی، جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان تھا مر گیا، اب تمام دنیا میں نیرے کافر ہی کافر رہ گئے ہیں، تو یہ شخص خود اس کے سارے پیرو کیا دنیا کے پردے سے کہیں الگ بستے ہیں؟ یہ خود اپنے اقرار سے ٹھیٹ کافر پکے بت پرست ہیں، یہ خود ان کا اقرار ہی کفر تھا۔ اب گنیے کہ علماء کرام فقہاء عظام نے تصریحوں سے ان پر کتنی وجہ سے کفر لازم۔ احمد رضا کہتا ہے کہ جی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ایک ہوا چلے گی قرب قیامت میں اور اس کے بعد سارے نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، صرف بت پرست رہ جائیں گے اور بت پرستوں پر قیامت آئے گی۔ احمد رضا خان کہتا ہے کہ شاہ صاحب نے اس جملے کے اوپر کہا ہے کہ سو یہ پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔ پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے اتنی سی بات بتا دوں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں، ان فرامین پر ہمیں اتنا پختہ یقین ہے پورا ہونے کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے بمصداق ہر بات اللہ کی وحی سے کیا کرتے تھے، اور جو بات آپ صادق اور امین ہونے کی وجہ سے جو بات آپ فرمایا کرتے تھے وہ بات آپ کی سچی تھی، چاہے اس بات کا تعلق ماضی سے ہو، چاہے حال سے ہو، چاہے استقبال سے ہو۔ اور جو مستقبل کی خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے دی ہیں، اور جو غیب کی خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے دی ہیں، ان کے اوپر ہمیں اس طرح کا یقین ہے، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے جیسے واقع ہوئے ہوئے بات کے اوپر انسان کو یقین ہوتا ہے، اس طرح یقین ہونا چاہیے کہ وہ گویا ہو چکا ہے۔ نبی کا جو فرمان آپ نے فرما دیا، وہ فرمان ہمیں اس طرح سچا لگتا ہے جیسا کہ ماضی کی کوئی خبر جو ہو چکی ہوتی ہے ہمیں وہ سچی لگتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس آپ کے فرمان بالکل اس کے موافق ہے جو بعد میں ہونے والا ہے، تو اس میں کون سی اس کی طرف سے اس نے گستاخی کی ہے، یا اس نے نعوذ باللہ لوگوں کو کافر کہا ہے، یا احمد رضا کے بقول اس نے اپنے پیرووں کی بھی تکفیر کر دی، اس نے اپنے آپ کو بھی کافر کہہ دیا، خروج دجال کی ضرورت کو ختم کر دیا، نزول عیسیٰ کی ضرورت کو ختم کر دیا، دنیا میں سارے مسلمانوں کو کافر بنا دیا۔ یہ کس جگہ پہ لکھا ہوا تھا؟ قرآن مجید کے اندر بعض یقینی امور کو ماضی کے صیغوں سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو اگر قرآن مجید کا علم نہیں تو میں بتا دیتا ہوں، سورہ یاسین کے اندر جس حبیب نجار کا ذکر ہے کہ اس نے جو ہے نبیوں کا ساتھ دیا تھا اور کافروں نے پھر ان کو قتل کر دیا تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید نے کیا قیل ادخل الجنہ، کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت اور جہنم میں دخول تو میدان حشر کے بعد ہوگا،
قبر میں تو جنت کی کھڑکیاں کھلنے کا ذکر ہے، جنت کا باغیچہ بنانے کا ذکر ہے، لیکن جنت چونکہ جنت میں حشر کے بعد داخل کیا جائے گا، لیکن یہ اتنا یقینی تھا کہ اس کو ماضی کے صیغے سے بیان کیا کہ جس طرح ماضی کا واقعہ یقینی ہوتا ہے ایسے ہی ان کا جنت میں دخول بھی یقینی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ قیامت کے دن کو اللہ نے حشر کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آ گیا تیرا رب اور ملائکہ صف در صف، ماضی کے صیغے کو سے بیان کر رہے ہیں، کیوں کہ یہ اتنا یقینی ہے کہ اس دن جو واقعہ ہوگا حشر میں اس کو اللہ رب العزت نے ماضی کے صیغے سے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، یقینی ہے۔ اگر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یقین کے طور پر ماضی کے صیغے سے اس واقعے کو بیان کیا تو اس میں کون سی توہین بن گئی، جس کا ثبوت میں نے قرآن سے اور درجنوں آیات آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، جن میں واضح طور پر آپ کو ملے گا کہ مستقبل کے واقعات کو ماضی سے جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن احمد رضا کی عقل کو اگر سامنے رکھا جائے تو احمد رضا کہتا ہے کہ حشر قائم ہو گیا، کیونکہ وجاء ربک والملک، اللہ اور اس کا فرشتے آ چکے ہیں، جیسے اس نے یہاں اس حدیث میں کی شرح میں اور شاہ اسماعیل کے ترجمے میں یہ کیا ہے۔ اگر کیا جائے جہنم کو لے آیا جا چکا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے صف در صف آ گئے ہیں۔ اگر احمد رضا کی عقل لی جائے تو احمد رضا کے بقول پھر قرآن کی اس آیت سے نعوذ باللہ یہ ثابت ہو گیا کہ حشر بھی قائم ہو گیا، لوگ جنت جہنم میں بھی چلے گئے، یہ جو ہے یہ سارا کچھ کا انکار ہو گیا۔ پھر تو احمد رضا خان نے وہ ہوا چلنے کے بعد کی بھی باتوں کو مان لی ہے، لیکن خواہ مخواہ کسی کی بات کو گما پھرا کے کہیں لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا چلنے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ واقعہ ہوا چل چکی ہے، یہ کہیں نہیں کہا، یا یہ کہہ دیا ہو کہ خدا کے نبی کے فرمان کے موافق وہ ہوائیں چل چکی ہیں، ابھی جو مستقبل میں ہونا ہے وہ ماضی میں ہو چکا ہے، ایسے یہ حضرت شاہ صاحب نے نہیں فرمایا۔ شاہ صاحب نے جس عبارت کے اوپر لکھا ہے کہ 100 پیغمبر خدا کے فرمان کے موافق ہوا، وہ بت پرستی کے اوپر لکھا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں ایک لائن پیچھے پڑھ لو، ہر عبارت میں احمد رضا کا یہی طرز ہے کہ عبارت کو آگے سے شروع کرتا ہے، سیاق و سباق کاٹ دیتے ہیں۔ کیا احمد رضا اور بریلیوں کا اصول یہ نہیں ہے کہ سیاق و سباق سے عبارت کا کاٹنا یہ خیانت اور بددیانتی ہوتی ہے؟ سیاق دیکھو کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخری زمانہ میں قدیم شرک ہی رائج ہوگا، 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخری زمانہ میں قدیم شرک رائج ہوگا۔ حضرت قدیم شرک کے رواج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، نہ یہ کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ہوا چل گئی ہے، دنیا ختم ہو گئی ہے، صرف کافر بچ گئے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر عمارت کھڑی کر کے احمد رضا کہے کہ نہ خروج دجال کی ضرورت، نہ مسیح کی ضرورت، نہ جناب آپ نے سارے پیرووں کو کافر مان لیا، اپنے آپ کو کافر مان لیا، ساری دنیا کو کافر مان لیا، اتنی آپ کو اس کے اوپر گردانے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبارت کی ایک لائن پہلے پڑھ لیتے، عبارت کو پیچھے پیراگراف سے پڑھ لیتے، اور پیراگراف شروع یہاں سے ہو رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخری زمانے میں قدیم شرک ہی رائج ہوگا، 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔ لیکن احمد رضا خان نے یہ طرز اختیار نہیں کیا، کیوں؟ اسے اعتراض ہی کرنا تھا نا، اسی لیے تو اپنے مقتدیوں کو تقویۃ الایمان پڑھنے سے منع کرتا تھا کہ پڑھنا ہی نہیں، پڑھ لیے تو احمد رضا نے جو یہاں پہ گل کھلائے ہیں، جو احمد رضا خان نے یہاں پہ خیانتیں اور بددیانتیوں کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، وہ ساری دنیا کے سامنے آ جائیں گے، دنیا احمد رضا کی خیانتوں کو سمجھ لے گی، اور شاہ اسماعیل کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں عقیدت اور محبت دوبارہ سے قائم ہو جائے گی، اور لوگ پھر سے توحید کی طرف آ جائیں گے تقویۃ الایمان پڑھ کر۔ اور احمد رضا اور ان کی ذریت نے جو بدعت اور شرک کا سیلاب ڈالا ہوا ہے، ساری دنیا اس میں بہنے سے بچ جائے گی، اور شاہ صاحب کی بات مان کر توحید کے جو ہے وہ پہلو میں آ جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا جھوٹ اتنا آسانی سے آپ اس کو چھپا نہیں سکیں گے، نہ سورج کو آپ ہتھیلی سے چھپا سکتے ہیں۔ عبارت واضح ہے آپ حضرات کے سامنے، آپ عبارت پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا یہ بات اسی طرح ہے جس طرح احمد رضا نے لکھی ہے؟ 2 جگہ پر احمد رضا نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 177 اور فتاوی رضویہ کی جلد 15 صفحہ نمبر 152، اس میں بھی یہی کیا کہ حدیث کا ایک جملہ نقل کیا کہ وہ ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور پھر نیچے لکھا کہ اس پر صاف لکھ دیا کہ 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔ اور یاد رکھو کہ یہ بات احمد رضا خان نے اپنی طرف سے نہیں لائی ہے، میں جیسے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انگریزوں کا ایک بہت بڑا ایجنٹ فضل رسول بدایونی نے اپنی کتاب سیف الجبار میں اس عبارت کو نقل کیا ہے، یہ بریلویوں نے اس کی کتاب چھاپی ہے، یہ احمد رضا سے پہلے کا مولوی ہے،
جو انگریزوں کا وہ ایجنٹ تھا جس نے 1857 کے ارد گرد جب ساری دنیا مسلمانوں کے ساتھ مل کر انگریزوں سے جنگ لڑ رہی تھی، تب یہ بندہ جو ہے وہ انگریزوں کے کہنے کے اوپر، انگریزوں کا ایک ملازم ہو کر انگریز کے کہنے کے اوپر مجاہدین تحریک آزادی پہ کفر کے فتوے لگا رہا تھا۔ تو اس بندے نے 1857 کے 2-3 سال کے بعد، 3-4 سال کے بعد یہ کتاب لکھی سیف الجبار، اور سیف الجبار میں اس نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے وہ یہ الزامات لگائے، جو احمد رضا نے بعد میں ان الزامات کو مزید جو ہے وہ مرغن کر کے عوام کے سامنے پیش کیا، بریلوی عوام کے سامنے۔ صفحہ نمبر 115 کے اوپر سیف الجبار میں مولوی فضل رسول بدایونی نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو نقل کیا، لیکن کم سے کم اس نے احمد رضا سے کم خیانت کرتے ہوئے اتنا تو کیا ہے کہ اس نے فائدے میں یہ لکھا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا آخر زمانہ میں قدیم شرک بھی رائج ہوگا، 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔ اس نے اتنا کم سے کم لکھا ہے۔ احمد رضا نے یہ عبارت کا پہلا والا جملہ ہی اڑا دیا، اور پھر اس نے آگے جو ہے عربی کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خوب گالیوں سے نوازا ہے، جو کہ اہل بدعت کا طرز عمل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کہا علماء اسلام نے کہ اے شقی و بیوقوف گمراہ، اگر تجھ کو یقین ہے یہ زمانہ وہی زمانہ موعود ہے، پس تو اور تیرا باپ اور تیرے لشکر تیرے علم و حکم موافق نرے بے ایمان باپ دادے کے دین پر پھرے ہوئے، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا وہ مر گئے، پھر تو اپنے اور اپنے لشکر اور اپنے باپ کے ایمان کا دعویٰ کیوں کرتا ہے، اور تیرا باپ کیوں کر امیر المومنین ہوا؟ یہ صورتحال ہے۔ اس عبارت کو اس نے نقل کیا، اور کہتے ہیں جیسا کہ کہا جماعت نے کہ حدیث میں بیان ہے کہ حال ان کا ان لوگوں کے کہ قیامت نہ آئے گی مگر ان پر یہ وہ زمانہ نہیں ہے یقینی، کیونکہ کوئی بڑی علامت قیامت تک سے ابھی تک نہیں پائی گئی۔ یہ عبارت اس نے نقل کی، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیف الجبار کے اندر لکھا ہوا ہے اس حدیث سے معلوم ہو کہ آخری زمانہ میں قدیم شرک بھی رائج ہوگا، 100 پیغمبر خدا کے فرمان کے موافق ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ عبارت کو احمد رضا پہلے سے نقل کر دیتا تو کم سے کم بریلویوں کے سامنے یہ تو آ جاتا کہ حضرت وہ ہوا چلنے کے اوپر بات نہیں کر رہے، بلکہ حضرت جو ہے وہ قدیم شرک کے رائج ہونے کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ قدیم شرک رائج ہوگا۔ اور خیانتوں کا ایک سلسلہ، جب مولوی فضل رسول بدایونی نے یہ لکھا تو اس مکھی کے اوپر مکھی مارتے ہوئے احمد رضا کو یہ توفیق نہیں ہوئی، یا جان بوجھ کر اس نے یہ کیا کہ اس عبارت میں یہ اس خیانت کا ارتکاب کیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، مرآت شرح مشکات کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی بریلویوں کا، وہ اپنی جلد جو ہے مرآت کی جلد نمبر 7 کے اندر وہ کیا لکھتا ہے، صفحہ نمبر 350، مفتی احمد یار خان نعیمی 350 میں لکھتا ہے لطیفہ مولوی اسماعیل دیلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ وہ ہوا چل چکی اور سارے مسلمان مشرک ہو چکے۔ میں کہتا ہوں مفتی احمد یار خان نعیمی کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، مفتی احمد یار، ان کی ذریت، آل بدعت، آل شرک، دنیا کے اندر جتنے بھی رضا خانی بریلوی اور ان کی ذریتیں موجود ہیں، مجھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویۃ الایمان سے یہ عبارت دکھا دو کہ وہ ہوا چل چکی، سارے مسلمان مشرک ہو چکے۔ یہ کس کتاب میں؟ الزام کسی مسلمان پر، اور اس کا یہ طرز اور طریقہ کہ خواہ مخواہ ان کے سر پر یہ عبارت تھوپ دی کہ تقویۃ الایمان میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کس جگہ پہ لکھا ہے؟ آپ ذرا تقویۃ الایمان کی وہ عبارت تو پڑھ کے سنایا ہمیں، لیکن لطیفہ کر کے اور حدیثوں کی تشریح میں۔ اب کوئی پڑھنے والا جب اس کتاب کو پڑھے گا، مشکات کی شرح حدیث کی کتابوں کی شرح ہے جی، وہ جس عقیدت کے ساتھ اس حدیث کی کتاب کو کھولے گا اور وہ نعوذ باللہ اس عقیدت کے روح میں بہہ کر شاہ اسماعیل شہید پر یہ الزام دھر دے گا، مجھے بتاؤ یہ شخص کس کٹہرے میں جائے گا؟ آپ نے اس شخص کو کس گمراہی کے دلدل میں دھکیل دیا ہے؟ وہ اتنی گمراہی آپ اس کو حدیث کے ترجمے کی آڑ میں آپ ان کے دلوں میں انڈیل رہے ہیں، تو آپ کتنا بڑا جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ آپ کے مفتیوں اور حکیم الامتوں اور آسمان زمین کے القاب کے جو آپ نے جن کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، وہ اتنی بدترین خیانت کر رہے ہیں، شاہ اسماعیل کی طرف ایسی عبارت منسوب کر رہے ہیں جو شاہ صاحب کے وہم و گمان میں نہیں، جو ان کی کتاب سے دور دور تک کا تعلق نہیں، لیکن اس عبارت کو نقل کر دیا۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس حدیث میں جس بات کا تذکرہ ہے، شاہ صاحب نے قدیم شرک کے رواج کی بات کی، اور قدیم شرک کے رواج جیسے کہ میں نے پہلے حدیث پڑھی کہ شاہ صاحب نے 2 حدیثیں نقل کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ میری امت کے لوگ، اور اس وقت تک میری امت کے لوگوں پر قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ کیا یہ بتوں کی پوجا کرنا، بعض بریلوی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ بتوں کی پوجا تو ہوا چلنے کے بعد ہوگی، لہٰذا شاہ صاحب کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ ہوا بھی چل گئی اور بتوں کی پوجا بھی ہو گئی،
100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا. یہ بعض اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس اعتراض کا میں جواب یہ دے دوں کہ یہ بات خود بریلوی بھی مانتے ہیں کہ ہوا چلنے سے پہلے بھی امت میں شرک آئے گا، قدیم شرک آئے گا. امت کے لوگ، امت کے کچھ قبیلے اور کچھ قومیں مشرکین کے ساتھ جا کر ملیں گی، مل چکی ہیں. ہوائیں تو بعد میں چلیں گی، وہ جن سے مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور صرف کافر رہ جائیں گے. یہ مفتی احمد یار جو کہہ رہا ہے کہ شاہ اسماعیل نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے وہ ہوا چل چکی ہے اور سارے مسلمان مشرک ہو گئے، یہی اپنی اسی جلد ہفتم کے اندر کتاب میں صفحہ نمبر 219 کے اوپر کیا کہتا ہے، پہلے لکھ کر آیا ہوا ہے. عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو نقل کر کے جس میں یہ جملہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان. یہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی کیا کہتا ہے کہ یہ امت میں جو یہ شرک آئے گا یہ ہوا چلنے کے بعد آئے گا، کہ شاہ صاحب نے نعوذ باللہ اس بات کو لکھا کہ نبی کے فرمان کے موافق ہو گیا، یا پہلے سے؟ آؤ دیکھ لیتے ہیں شرح میں صفحہ نمبر 219 مرآت جلد ہفتم میں مفتی احمد یار خان نعیمی اسی حدیث کی حاشیے میں لکھتا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے کو مسلمان سمجھتے ہوئے بت پرستی کریں گے، لہٰذا یہ جملہ مقرر نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اپنے پیروں کے فوٹو کو سجدہ کرتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، انہیں سجا کر رکھتے ہیں. یہ ہے اس حدیث کا ظہور. پیروں کے ان فوٹوؤں کو وہ لوگ کہتے ہیں مرقع شریف، یہ ان کا خاص لفظ ہے. بعض کلمہ گو تعزیہ کو سجدہ کرتے دیکھے گئے، قبروں کو تو بہت لوگ سجدہ کرتے ہیں، بعض زندہ پیروں کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ہے بت پرستی نعوذ باللہ. یعنی ہوا چلنے کے بعد کی بت پرستی کے اوپر نہیں کہہ رہے شاہ صاحب کہ وہ نبی کے فرمان کے موافق ہو گیا، بلکہ آپ بھی مانتے ہو کہ ہوا چلنے سے بھی پہلے، بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی کے دور میں یہ بت پرستی شروع ہو چکی تھی مسلمانوں کے بیچ میں. اور دیکھیں ایک تھوڑا پہلے کیا لکھتا ہے یہ مفتی احمد یار خان، اسی کے حاشیہ 2 میں لکھتا ہے کہ جو اس نے جملہ کہا ہے نا کہ حتی تعبد قبائل من امتی الاوثان، اس کی شرح میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے یہ واقعہ بھی ہو چکا بلکہ ہوتا رہتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں آگرہ کے ضلع میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مرتد ہوتے دیکھ لیے، جیسے شدی کا فتنہ کہا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کچھ تھا. احمد رضا نے اس حدیث کا مفہوم جو شاہ صاحب نے بیان کیا تھا قوم کو، دیکھو نا بات پتہ ہے کیا ہے، احمد رضا خان چاہتا تھا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرک کے رد میں احادیث جمع کی ہیں اور ان پر شرح لکھی ہے، لوگ اس کی طرف جائیں ہی نہ. لہٰذا شاہ اسماعیل کی کتاب کو ہی نعوذ باللہ گستاخانہ اور شاہ اسماعیل پہ کفر کے فتوے اتنے لگائے کہ تقویۃ الایمان کو ہاتھ لگانا بھی اس نے جرم قرار دے دیا، کتابوں میں لکھ دیا زنا سے زیادہ بدتر ہے، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ شاہ اسماعیل کی کتاب پڑھ کے اس کے دل میں شرک کی نفرت نہ آ جائے، توحید کی محبت نہ آ جائے، کہیں وہ شرک سے دور نہ ہونے شروع ہو جائیں، کہیں عوام کے اندر سے یہ برائیاں نہ نکل جائیں. اس نے پہلے سے ہی یہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ جی یہ کتاب بھی گستاخانہ ہے، یہ تو جناب دیکھو کتنی، حالانکہ یہ باتیں خود مان رہے ہیں کہ بت پرستی ہو چکی ہے، ہو رہی ہے بت پرستی، پورے قبیلے بت پرست بن رہے ہیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے مان لیا ہے کہ ضلع آگرہ میں سینکڑوں لوگ مرتد ہو چکے ہیں. اور شدی فتنہ جو ہندوؤں کا اٹھا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ مسلمانوں کو مرتد بناتا تھا. مفتی احمد یار مان رہا ہے کہ مسلمان بت پرست بن رہے ہیں، اور اپنے مسلمان کہلانے والے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن کرتے ہیں بت پرستی ہیں. تو خامخواہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگا دینا کتنا بدترین اور کتنی پرلے درجے کی خیانت ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر اس خیانت کی کوئی مثال اگر ملتی ہو تو مجھے آپ حضرات بتائیں. مجھے تو ایسی کوئی مثال نہیں ملی کہ جو احمد رضا خان نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کی ہے. اور ایک بات میں آگے اور بتا دوں آپ کو، اس حدیث کے اندر ایک لفظ یہ بھی ہے آگے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، کہ میری امت میں 30 دجال کذاب آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. اور میں اس کے اوپر آپ حضرات کے سامنے ایک ویڈیو بنا بھی چکا ہوں اور انشاءاللہ اس پر مستقل ایک ویڈیو بناؤں گا بھی، کہ ان دجالوں میں سے ایک دجال کا نام المختار ہے. خود احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور وہ حدیث کی کتابوں میں موجود بھی ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر پھر مستقل میں آپ کو بتا دوں گا کہ ان میں ایک المختار بھی ہے. احمد رضا کی جتنی بھی سوانح حیاتیں لکھی ہوئی ہیں ساری سوانح حیات اٹھاؤ، احمد رضا کے نام کا جہاں تذکرہ ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ احمد رضا کا تاریخی نام المختار تھا. تاریخی نام یعنی اس سے اس کی پیدائش کی تاریخ نکلتی تھی 1272. لیکن میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو تاریخی نام کا مطلب ہے کہ جس نام کی تاریخ پہلے سے موجود تھی. یعنی
المختار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کذاب اور دجال قرار دیا تھا وہ احمد رضا ہے. تو کیوں نہ وہ یہ دجل کرے گا, وہ یہ دجل کرے کیوں نہ, شاہ اسماعیل کے ساتھ یہ ان کی عبارتوں کے ساتھ یہ دجل وہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ تھا ہی دجال اور کذاب. جیسا کہ میں نے حدیثوں سے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا تھا, اور انشاءاللہ اس پر مستقل ایک ویڈیو بھی میں بنا کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ حضرات اس میں یہ پوری تفصیل بھی دیکھ لیں گے. جناب یہ میں نے آپ کے سامنے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا مفہوم بیان کیا ہے, اور آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں ہمارا الحمدللہ یہ نقطہ نظر ہے, ہم کسی کو خواہ مخواہ گستاخ نہیں کہتے. جیسا کہ بریلویوں کا اصول ہے کہ جناب کوئی اہل سنت والجماعت دیوبند سے تعلق رکھتا ہو, ان کی عبارت پہ بس ایک دم سے گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس گستاخی کے فتوے لگانے سے خود ان کے کتنے بڑے بڑے علماء پر گستاخی کا حکم لگے گا اور وہ کتنے گستاخ قرار پائیں گے. وہ اس چیز کا بالکل لحاظ نہیں رکھتے. پھر نتیجتاً ان کو یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں جو آج وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ شاہ اسماعیل پر لگائے ہوئے گستاخی کے فتوے سارے کے سارے واپس ان کے منہ پر آ کر پڑ رہے ہیں. ایک ایک فتویٰ شاہ اسماعیل پر لگایا ہوا واپس دوڑ دوڑ کر آ رہا ہے, لوٹ لوٹ کے آ رہا ہے, اور احمد رضا اور اس کی ضروریت کے منہ پر آ کر لگ رہا ہے. یہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے. ہم کسی گستاخی حمایت بھی نہیں کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں کے بارے میں کم سے کم, اور پھر وہ بھی امام الموحدین, ایسے امت کے بڑے عالم جنہوں نے توحید کو پھیلایا ہو, جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر جہاد کیا ہو, جنہوں نے دنیا کے مشرکین سے ٹکر لی ہو, جنہوں نے شرک کا مقابلہ کیا ہو ہندوستان کے اندر, جن کو اہل بدعت اور اہل شرک کی فتنہ انگیزیوں سے ملامتوں کا سامنا ہو, اس مظلوم شخصیت کے اوپر کفر و گستاخی کا حکم لگانے سے پہلے کم سے کم اتنا تو سوچ لینا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا ظلم آپ کر رہے ہو. لیکن آپ نے اس وقت نہیں سوچا. آج آپ اس ظلم کو کرنے کے بعد اس کا جو ہے خمیازہ بھگت رہے ہیں. میں آخر میں ایک شعر کے اوپر بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو دامن پہ تمہارے ہیں لہو کے چھینٹے, تم کو ایک عمر گزر جائے گی دھوتے دھوتے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر